और मैं अभी आई हूँ खट्टा मीठा। मेरा भतीजा है, मेरे सबसे बड़े भाई का बेटा। शक्ल मेरी तरह है ना, ये देखिए बिल्कुल मेरी तरह का शक्ल। तो ये मेरा भतीजा है उमेर। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मेरे कितने भतीजे हैं, क्या है। तो ही इज़ वन ऑफ माई भतीजा उमेर रहीम। तो मैं स्पेशली इसको मिलने इधर आ गई कि चलो ये भी मिलते हैं और गोलगप्पे खाती हूँ। चलिए मैं आपको दिखा दूँ, उठा लेती हूँ। और ये मैंने वादा किया है कि मैं हर रोज़ व्लॉग पोस्ट करूँगी, चाहे 10 मिनट का क्यों ना हो। तो चले आज ट्राई करती हूँ। मैं लैपटॉप भी लेके आई हूँ, गाड़ी में ही मैं एडिट करूँगी और गाड़ी में ही मैं इंशाल्लाह आज ही अपलोड करूँगी। आज ही जा रहे हैं और आज ही अपलोड करें। हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। 2 महीने हो गए हम इधर आए हुए हैं। 2 महीने में सिर्फ और सिर्फ चैरिटी का काम किया है और कुछ नहीं किया है। कुछ तो मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैं गिर गई थी, वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। कुछ मेरा फ्लू हुआ है, गला दुख रहा है। तो आखिरी मैंने सोचा था कि चलो कुछ दिन है तो मैं इसमें खूब अच्छी से इंजॉयमेंट कर लूँगी, लेकिन नहीं, अल्लाह जी कहता है अभी भी काम करो। सो आज हम इस्लामाबाद जा रहे हैं और इंशाल्लाह शाम को वापस आएंगे। पहले इरादा था कि वहीं रुक जाएंगे और कुछ और सैर सपाटा करेंगे, लेकिन कामयाब नहीं हुआ इरादा क्योंकि काम है हमारे। कल हमारा कुछ चीज़ें हैं जो कर रहे हैं, तो कल वापस आएंगे इंशाल्लाह। वो करके शायद हो सकता है हम लाहौर का प्रोग्राम बनाएं। मैं पापा को कहती हूँ प्लीज़ मेरे व्लॉग में थोड़ा सा प्लेजेंट रहो। कहता है द वे आई एम दैट्स इट। फिर आप कहते हो नहीं पापा बहुत अच्छा है, ये है वो है। अच्छा ऐसे होता है। बाकी व्लॉगर्स के हस्बैंड उनके साथ लगे होते हैं, गपशप लगाते हैं, आप लोगों के साथ गपशप लगाते हैं। Hypocrites what? They are hypocrites. Who are hypocrites? Those husbands. अच्छा, जो हस्बैंड चुक 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 करता है ना, वो इनको hypocrites लगता है। That's not fair. Doesn't matter. Carry on with you. मैं इनको लाना ही नहीं है बस। सही तरीके से खबरें कहा करना। सही तरीके से लग आवाज तेज का दो सुमैया पलारा। सुमैया इतनी स्लो बोलती है, जब हम उसे कहते हैं सुमैया थोड़ी सी आवाज़ तेज़ करो, कहते ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें सुनना चाहिए, मैं क्यों आवाज़ तेज़ करूँ। वैसे ये भी है आवाज़, अब ऐसी आवाज़ कौन सुनेगा। एनीवे आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँ तो मैंने व्लॉग पोस्ट किया था कि जी मेरी नंद ने मुझे इनवाइट किया खाने पे और मैं चली गई, मेरे ख्याल में 1 महीने पहले। अब पापा बोलेगा अब पापा बोलेगा, अब पापा बोलेगा, है ना। चलिए मैं कुछ बात करूँगी फिर ये बोलेंगे। तो मैं बड़ी खुश थी, मैं टॉप ऑफ द मून थी कि भाई मेरी नंद ने मुझे इनवाइट किया, और यानी कि 30 इयर्स में फर्स्ट टाइम इनवाइट किया और मैं उनके घर खाने गई। मैंने व्लॉग पोस्ट किया था, शायद आप लोगों ने देखा हो। मेरे में एक खराबी है, मैं अपनी हर बात ऐसे खुल्लम खुल्ला कर देती हूँ। तो मैंने उनको, जब वो हमारे घर भी सब आए तो उन्होंने ये कहा कि चाहे जो भी हमारे मामले हो लेकिन हम रिश्ता कायम रखेंगे, हम एक दूसरे के साथ आना जाना नहीं छोड़ेंगे। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो शुक्र है कि रिश्ते कायम रहेंगे और ये वो, क्योंकि रिश्तों को तोड़ना अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये है कि जहाँ से इंसान को बहुत ज़्यादा दर्द मिले तो रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा साइड पे हो जाना चाहिए, लेकिन तोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए रिश्तों को। और इनके साथ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होगी कि सारी बहनें खान की आ गई, चाय पी, थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट किया। फिर जब जा रहे थे मैंने बैंगन उगाए थे, कद्दू वद्दू सारा उगाए थे, वो मैंने दिए कि ये मेरे उगाए हुए हैं फार्म हाउस के। बहुत ही प्यार से मोहब्बत से चली गई। और ये बस एक फ़ैसला हो गया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे के साथ रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। फिर उसके 2 दिन बाद इनकी एक बहन है,
میرے خیال میں چوتھے نمبر پہ بہن ہے وہ. اس نے ہمیں انوائٹ کیا. پھر اس کے ہسبینڈ بیسیکلی میری امی کے گھر بڑے ہوئے ہیں, بس ایسے ہیں. میرے بھائیوں کے بھی بڑے دوست ہیں. گئے, انہوں نے بہت زیادہ قدر کی, کھانا کھلایا, سارا کچھ کیا. میں ان کو کہنے لگی, میں نے کہا ہاں جب تم لوگوں کی گھر شادی ہوتی ہے اور میں جب گزرتی ہوں راستے سے گاؤں میں تو میں خان کو بار بار کہتی ہوں ہمیں یہ انوائٹ نہیں کرتے, ہمیں یہ انوائٹ نہیں کرتے. یعنی میں اپنی ساری بات سچ کہہ دیتی ہوں. مجھے خان پاپا نے ڈانٹا بھی کہ تم کیوں ایسی تم نے بات کی. میں نے کہا میں جو ہوں وہ میں کہہ دیتی ہوں, میں چھپا نہیں سکتی ہوں, میں کہہ دیتی ہوں. جیسے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم تو یوٹیوب پہ نہ اس لیے ہیں کہ ہمیں فیم نہیں چاہیے, فیم نہیں چاہیے. میں سب کو کہہ دیتی ہوں نہیں, مجھے تو فیم اچھا لگتا ہے. مجھے فیم ان اے سینس کہ جب مجھے لوگ ملتے ہیں اور مجھے پیار کرتے ہیں, مجھے محبت کرتے ہیں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں بچپن میں ہی فیملی سے جدا ہو گئی اور پھر وہاں بھی بس صرف بچے ہی تھے, کوئی فیملی نہیں. صرف واحد میرے دوست ہیں, گلناز, شمشاد, نسیم اور فرح. یہ وہ میرے دوست ہیں جو کہ میں ان کو ہمیشہ بچپن کی دوست کہتی ہوں. تو یہ میرے جو دوست ہیں یہی میری فیملی ہے. میری غم میں, خوشی میں, ہر چیز میں یہ شریک ہوتے ہیں. اور الحمدللہ چاہے ہم ایک دوسرے کو کال کرے نہ کرے, چاہے ہم پوچھے نہ پوچھے, پر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے یہاں موجود ہیں. ان کے علاوہ میں نے کوئی فیملی نہیں دیکھی, کوئی کچھ بھی نہیں دیکھا. اینی وے, جب میں نے یہ کہہ دیا بس بات ختم ہو گئی. وہاں ہم گئے, وہاں ہم نے بہت ڈھیر ساری گپ شپ لگائی ڈنر پہ. واپس گھر آئے اور وہاں میری نند نے مجھے کہہ دیا کہ میرے بیٹے کی شادی ہے, تیاری کر لینا اور تم نے شادی پہ آنا ہے. میں تو اور بھی بہت بڑی خوش ہوئی. مجھے تو ویسے بھی اپنوں کی, جیسے کہ میرے فرینڈس کے گھر میں شادیاں ہوں یا میرے رشتہ داروں کے گھر میں, اسپیشلی پاکستان میں, تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے. انسان اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لیتا ہے, سارا مل لیتا ہے نا. میں آئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بس دسمبر میں شادی ہے. تو جب ہم گھر آئے تو ایک دو ویک ہو گئے. تو میری دوسری نند جس نے خود کہا تھا کہ ہم رشتہ نہیں توڑیں گے, ایک دوسرے کے گھر آنا جانا نہیں کریں گے, وہ نہیں جنہوں نے ہمارا ڈنر کیا تھا. ایک اور میری نند ہے تو وہ تیسرے نمبر پہ ہے یا دوسرے نمبر, خان سے دوسرے نمبر پہ ہے. ہمیں پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کا نکاح ہو گیا. تو میں نے خان کو کہا ہمیں نہیں بلایا. خان کہتا چپ کرو, یہ تو ایسا ہی ہے, یہ تو نہ کچھ مائنڈ کرتا ہے نہ اسے کوئی پرواہ ہوتی ہے. کہتے کوئی بلائے گا عزت دے گا, چلا جاؤں گا, کوئی نہیں بلائے گا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں بچوں کی طرح ہوں, میں ذرا سی بات پہ پریشان ہو جاتی ہوں, خوش ہو جاتی ہوں. میں بہت خفا ہوگی. میں نے کہا اس نے تو کہا تھا کہ اب رشتہ نہیں توڑیں گے, یہ نہیں کریں گے. خان نے کہا کوئی بات نہیں. مجھے خان لے گیا میری پسندیدہ کلفی کھلانے کے لیے, میں بھول گئی. پھر میں نے خان کو کہا کہ میں نا آپ کی بہن کی شادی پہ جاؤں گی تو میں نے کپڑے بھی خریدنے اور ان کے لیے بھی گفٹ خریدنے. تو میں نے کہا چلو دلہن کو میں اچھا پیارا سا لہنگا دے دوں گی, تو خوبصورت سا لہنگا. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اچھے لہنگے 1-2 لاکھ روپے کے یہاں پہ پشاور میں ملتے. تو بہت پیارا سا لہنگا خریدا, رکھ لیا اس کے لیے. دلہن کو میں نے دیکھا بھی تھا, تھوڑی سی میری طرح چبی تھی, تو اس کے سائز کا میں نے لہنگا بھی رکھ دیا. اور اس کے میری نند کے خاوند کے لیے سوٹ, اور اس کے بچوں کے لیے سوٹ, اس کی بیٹی کے لیے کپڑے رکھ دیے, اور میری نند کے لیے میں نے بہت پیارے کپڑے رکھ دیے کہ یہ میں گفٹ دینے جاؤں گی. اور خان پاپا کو میں نے کہا کہ میں تو تمہاری سسٹر کو 1000 پاؤنڈ دینے والی ہوں, میرے پاس پاؤنڈس پڑے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ میں دینے والی ہوں, ان کا ریٹ بھی اچھا مل جاتا ہے. تو خان نے مجھے کہا تمہاری اپنی مرضی ہے, جیسے تم چاہو. میں نے کہا تم جو کرنا چاہتے ہو کرو اپنی بہن کے ساتھ, یہ میری طرف سے ہوگا, یہ میں دوں گی. خان نے کہا ٹھیک ہے کرو جو تمہاری مرضی. میں یہی سوچ رہی تھی کہ چلو مڈ دسمبر میں شادی ہوگی 15-20 کے بعد, اور ہمیں بلائے گی, جائیں گے انشاءاللہ. سارا کچھ میں نے تیار کیا. اچھا اس دوران سینٹر میں ہماری سینٹر کی لڑکیاں ہیں, اورفن ہیں, تو ہمیں ریکویسٹ آئی کہ یہ اورفن لڑکیاں ہیں تو
ہم جہیز کے بہت خلاف ہیں، لیکن بیسک چیزیں دیتے ہیں جیسے بسترا، چولہا، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر کی دیتے ہیں، اور لڑکی کو ایک 10 جوڑے اس کے دے دیتے ہیں کپڑوں کے، اور اس کو شادی والا جوڑا دے دیتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا میک اپ میں دے دیتی ہوں، کیونکہ میرے پاس ڈھیروں میک اپ ہوتا ہے۔ تو وہ لڑکیاں آئی تو میں نے ان کو کہا بچے تم لوگوں کی شادیوں میں تو صرف 15 دن ہے، ہمیں کم سے کم 1 مہینے کا نوٹس چاہیے۔ تو میں نے خلیل کو اپنے مینیجر کو کہا کہ ان کا نام لکھ لو، لیکن میرے پاس ابھی اتنی جلدی کچھ نہیں ہے کیونکہ ہم کیش نہیں دیتے، اور کہ میں ان کے لیے خریداری کروں یہ اور کپڑے وپڑے۔ تو میں نے کہا چلو دیکھوں گی، سوچے جائے گا۔ بس میں نے یہ بات کی اور دوسرے دن ہم گاؤں گئے، یہ 3 دن پہلے کی بات ہے۔ جب ہم گاؤں گئے تو خان کے ایک دوست نے خان کو فون کیا کہ تم کل شادی پہ جا رہے ہو؟ تو خان نے کہا کہ کس کی شادی؟ کہتے تمہاری بہن کے بیٹی کی کل مہندی ہے اور 1 دن بعد اس کا ولیمہ ہے فلانے حال میں۔ تو خان کہتے میں نے تو کچھ نہیں کہا، اس نے آگے سے مجھے کہا کہ وہ میرے گھر آئے تھے، حالانکہ وہ خان کا دوست ان کا کچھ رشتہ دار بھی نہیں لگتا، بس خان کا ہی دوست ہے، یعنی کہ خان کے دوست کی وجہ سے زیادہ جانتے ہیں۔ جب خان ینگ تھا تو یہ اس کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ تو کہتے ہیں میرے گھر آئے تھے میاں بیوی تمہاری بہن اور بہنوئی، اور ہمیں انوائٹ کرنے آئے تھے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ تم خان آ رہا ہے شادی پہ؟ خان پاپا کو سب خان کہتے ہیں، خان آ رہے ہیں شادی پہ؟ تو کہتے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے ان کو نہیں بلایا کیونکہ ہمارا پتہ نہیں کیا ہے، کوئی خفا ہوتا ہے کہ کیا ہے کچھ۔ خان آئے، خان نے مجھے بات سنائی، میں تو منہ گر گیا۔ میں کہا میں نے تو اس کے لیے اتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یہ چیزیں خریدی ہوئی ہیں۔ تو میں خفا ہو گئی۔ خان ہنس رہا تھا، کہتے کیا فضول ہو رہا تھا، میرے ساتھ مذاق کرنے لگا، کہتے مجھے تو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، تم کیوں ایسی ہو؟ میں کہا بس میں ایسی ہوں، آپ ایسے ہو، ہر انسان اپنے طریقے سے ہوتا ہے۔ یقین کریں میں پورا 1 دن میں خان پاپا کو یہی کہہ رہی تھی، ہمیں کیوں نہیں بلایا؟ انہوں نے تو کہا تھا رشتہ نہیں توڑیں گے ہمیں کیوں نہیں بلایا؟ انہوں نے تو کہا تھا رشتہ نہیں توڑیں گے۔ تو اینی وے، اور اسی وقت میں نے خلیل کو فون کر دیا، میں نے کہا وہ خلیل ٹیچر کو میں نے کہا وہ جو بھی یتیم لڑکیاں ہیں ان کو میں نے کہا انشاءاللہ ہم شادی کا سارا پروگرام ان کا کر دیں گے۔ جو 1000 پاؤنڈ اس کو دے رہی تھی، میں نے کہا وہ 1000 پاؤنڈ سارا ان پہ لگا دوں گی، اور کپڑے میں اٹھا کے اپنے بچوں کے لیے لے جاؤں گی، کیونکہ وہ کپڑے یہاں پہ لوگ نہیں پہن سکتے، جو یہ بچیاں ہیں غریب گھرانوں کی، تو یہ نہیں پہن سکتی کیونکہ وہ تھوڑی ماڈرن ہوتی ہیں، یہ الاؤڈ نہیں ہوتے ایسے کپڑے پہننے کے لیے۔ تو میں نے کہا کپڑے میں سارے اپنے بچوں کے لیے جاؤں گی، عید آ رہی ہے وہ پہن لے گی۔ تو میں نے کہا میرا بہت حلال کا پیسہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ منافقین پہ نہیں لگاتا، جو منافق ہوتے ہیں نا ان پہ میرا پیسہ نہیں لگتا۔ تو یہ ایک سٹوری تھی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی، لیکن یہ ہے کہ میں 1 دن خفا ضرور تھی۔ میں نے کہا کیسے لوگ ہیں، مل لیتے ہیں، انوائٹ کر لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، خود ہی وعدے قسمیں کر لیتے ہیں کہ اب آئندہ ایسے نہیں کریں گے، اب آئندہ ایسے نہیں کریں، پھر وہی کر لیتے ہیں۔ اینی وے میں آئی یوٹیوب پہ اور میں نے وہ ولاگ بھی ڈیلیٹ کر دیا جو میں نے پوسٹ کیا تھا، حالانکہ اس کے ماشاءاللہ 22,000 ویو ہوئے تھے اس کے، لیکن میں نے وہ ولاگ بھی ڈیلیٹ کر دیا جو میں نے پوسٹ کیا تھا کہ میری نند نے میری دعوت کی تھی، میں نے وہ بھی ڈیلیٹ کر دیا۔ میں نے کہا پھر خان نے مجھے سمجھایا، کہتے ہیں میں تمہیں بار بار سمجھاتا ہوں کہ یہ ان لوگوں سے امیدیں نہ رکھو، ان لوگوں سے اچھی کی امید نہ رکھو، بس ملے اسلام میں ہے کہ جائز ہے کہ سلام دعا اپنا کرو، اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کسی سے امید نہ رکھو، اور یہ مت سوچو کہ یہ رشتہ دار ہے، یہ رشتہ دار ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ کہتے ہیں زیادہ غمی زیادہ دکھی رشتہ دار دیتے ہیں۔ پیسے سب کچھ رشتہ دار، ذرا تیز بولے نا۔ پیسہ سب سے بڑا رشتہ دار ہے۔ بس خان پاپا کہتے پیسہ تو رشتہ دار ہے، وہ میرے نہ تو جائز ہو ناجائز یہ نہیں دیتے۔ ہاں ایسے لوگوں کے پیچھے کبھی بھی غم نہ کرنا، ورنہ زندگی تمہاری تنگ ہو جائے گی، اور وہ اپنی عادتوں سے مجبور ہے۔ اس لیے I don't give a damn about that۔
पापा मैं खान ने मुझे कहा कि बस पैसा ही रिश्तेदार है, तो मैंने कहा मैं तो उसको 1000 पाउंड भी दे रही थी। मैंने कहा फिर भी नहीं। You should tell them they will invite you. If they knew you give them something. लेकिन कोई गिफ्ट से पहले थोड़ी ना बताता है कि मैं तुम लोगों को ये गिफ्ट देने वाली हूँ, ये तो शर्म की बात है ना। शर्म बरम वहाँ कहाँ है जहाँ पैसा उनको मिले। तो मैं इतनी ज़्यादा खफा हुई, एक दिन पूरा मुझे ना ऐसे थोड़ी सी मुझे लगा कि ये तो इन्होंने बेइज्जती सी कर दी। इनवाइट किया, बुलाया, खाने पे बुलाया और फिर शादी पे नहीं बुलाया। इससे तो अच्छा था हमें खाने पे ना बुलाते। मेरे पास इज्जत वो लोग देते हैं जिनका अपना कोई इज्जत हो, कोई कदर हो। वो लोग नहीं जानते इज्जत क्या होती है, बेइज्जती क्या होती है, शर्म क्या होती है, हया क्या होती है। इसलिए अब अल्लाह के खातिर क्या करो, तुम्हें किसी से भी गिला नहीं होगा, क्योंकि तुम अल्लाह की तरफ से कर रहे हो जितना हो सके। बस ये मेरा अपना लिमिट है। मैं किसी को अपना नहीं मानता। अगर अल्लाह ने कहे तो मैं किसी से बात भी न करूं। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताऊं, यानी कि इसकी जो नंदे हैं उनके ससुराल वाले, ये जो मेरी नंद के नंदे हैं उनके ससुराल वाले, और जो लोग शादी पे गए, क्योंकि मैं गांव में बहुत मशहूर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी हेल्प कर देती हूँ, सबसे खुश अखलाक़ी से बोलती हूँ, तो लोग मुझे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं पूरे गांव में अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक का मुझे फ़ोन आया, व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट आए उनके कि मैडम हमने आपको तो नहीं देखा, आप तो कोई मैडम कहता है, कोई ममा कहता है, ममा हमने आपको तो नहीं देखा, आप तो शादी पे नहीं आए। इन्हीं के रिश्तेदारों में से, इनके ससुराल वालों के रिश्तेदारों में से कहते हैं आप क्यों शादी पे नहीं आए थे, क्योंकि हमने तो सुना था कि इन्होंने आपकी दावत की है और तो शादी पे आप नहीं आए। तो मैं किसी को शर्म के बारे पे कह भी नहीं सकती थी कि मैं किस लिए, मुझे तो ख़ुद में शौक़ हूँ, तो मैंने किसी को बताया ही नहीं कुछ। लेकिन ये है कि वो समझ जाते हैं लोग, तो कहते हैं वहाँ लोग बैठे ठू कर रहे थे इनको कि इनका एक भाई है, 7 बहनों का एक भाई, तो इनकी किसी खुशी में हमने इसके भाई को और बच्चों को नहीं देखा। चलो लोग अक्सर कह लेते हैं कि वो यूके में है शायद इसलिए वो नहीं आए, दूर है। तो कहते हैं अभी तो दूसरे महल्ले में, यानी कि थोड़ा सा फ़र्क है घरों का, तो ये इनकी घर शादी है, तो देखो एक अकलौते भाई को नहीं बुलाया। हालांकि खान ऐसा है जब इन बहनों की शक्ल देख लेते हैं इसको भूल जाता है कि इन्होंने क्या क्या किया है मेरे साथ, सब कुछ भूल जाता है। लेकिन मैंने खान से अब कह दिया, मैंने कहा खान मैंने खान को तकरीबन 20 साल पहले कहा था कि बस मैं तुम्हारे माँ बाप नहीं, तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ नहीं करूँगी। फिर बाबा, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, बाबा 7 साल मेरे पास रहा, अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन उसने मेरे साथ गुजारे। अभी भी मैं खान को बार बार कहती हूँ कि अपनी माँ को ले आओ, हमारे साथ वो रहे, मेरा अल्लाह गवाह है मेरी चीज़ों का। लेकिन अब मैंने खान को कह दिया, मैंने कहा बस खान, अब चाहे ये सर पे कुरान रख के भी आए ना, तो अब मैं इनके साथ ताल्लुक़ नहीं रखूँगी, क्योंकि ये तो अजीब बात है, आज ताल्लुक़ रख दिया, कल ताल्लुक़ तोड़ दिया, आज ताल्लुक़ रख दिया, कल इन्होंने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये उनकी हदीस है, हदीस का मफ़हूम है कि वही शख्स मुनाफिक होता है जो आज एक जैसा हो कल दूसरा। मुनाफिकीन की ये सबसे बड़ी निशानी है कि वो आज दोस्त बनेगा कल को दुश्मन बनेगा। तो दोस्ती करनी है तो डट की दोस्ती करो, दुश्मनी करनी है तो डट की दुश्मनी करो, ये क्या बीच में लटकते रहते हो। तो चलो आप लोगों को भी एक पैगाम दे दूँ, मैं अपने हर वीडियो में एक पैगाम देती हूँ कि लोगों से उम्मीदें रखना छोड़ दो, अल्लाह से उम्मीद रखो। और रिश्तेदार, ये मत सोचो कि मेरा रिश्तेदार नहीं, मैं अकेला हूँ। ये जो बाकी के पराए लोग हैं ना, वही तुम लोगों के रिश्तेदार है। कल DHA में एक छोटा सा प्रोग्राम था, मैं फेयर पे गई, आप लोगों को दिखाया भी थोड़ा सा। मैं फेयर पे गई, वहाँ मुझे सब ने खड़ा किया, मुझे प्यार किया, मुझे गले लगाया। मेरे रिश्तेदार वो हैं, आप लोगों, मेरी टिकटॉक फैमिली, वही मेरे रिश्तेदार है। क्या हुआ अगर ब्लड के रिलेशन नहीं है, अगर वो तुमसे सिर्फ ताल्लुक पैसों की वजह से रखे, तो ये बात मुझे खान ने समझाई। इनके पेट नहीं भरते,
کبھی بھی نہیں، بھوکوں کے پیٹ کبھی نہیں بھریں گے. تو ان کی رشتہ داری کیا ہے؟ پر آج کل جو خون کے رشتہ دار ہیں ان کی رشتہ داری یہ ہے کہ ان کے آگے پیسے پھینکو، ان کو بس ناجائز حق دے دو، حق بھی نہیں ہوگا اور کہیں گے یہ حق ہے ہمارا، حق دے دو تو ان کے پیٹ بھر جاتے ہیں، اور ان پہ بھی نہیں بھرتے، قسم سے ان پہ بھی نہیں بھرتے. اگر کسی کا پیٹ بھرتا نا تو میرے سسر بیچارے کی جو دین ہے اس سے بھر جاتا میرے سسر نے. تو اگر لوگ خوش ہوتے نا، اگر لوگوں کو خوش ہونا لوگوں کو آتا تو میرے سسر کے لٹانے پہ خوش ہو جاتے. میرے سسر نے اپنی ساری زندگی ان لوگوں کو خوش کرنے میں گزارا، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بانجے کو، اپنی بہن کو، اپنی بہن کی بیٹیوں کو، سب کی، اپنی ایک ہی اس کی بہن ہے، اس سب کی شادیاں کرائی، ان کو گاڑی لے کے دی، ان کا گھر بنایا، سب کچھ میرے سسر نے لٹایا ان بیٹیوں پہ اور اپنی بہن پہ، جائیدادیں دی، سارا کچھ دیا. اس سے کوئی خوش نہیں تھا، اس کو اپنے آخری زندگی میں ایسے پھینک دیا جیسے کہ جب اس کو کنگال کر دیا، صرف بس یہ پاکستان والی جائیداد رہ گئی تھی. اور جب اس کے پتہ نہیں کتنے گھر تھے، 14-15 اس کے یو کے میں گھر تھے، سارا کچھ جب بہن نے بھی لوٹ لیا، بہن کے بچوں نے بھی لوٹ لیا، بیٹیوں نے بھی لوٹ لیا، سب نے لوٹا. اس کو آخر میں وہ کہتے ہیں نا لات مار کے نکال دیا. پھر ہمارے گھر تھا وہ. تو اگر میں خان نے مجھے پھر کہا، کہتے کسی نے میرے بابا نے کسی کو خوش نہیں کیا، تم کیا کرو گی لوگوں کو خوش کرنا. کہتے اگر لوگ مانتے نا تو میرے باپ کے احسانوں کو مانتے کہ میرے باپ نے کیا کیا ان کے لیے کیا. یعنی کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں کہ ایک میرا وہ باتیں، گھر کی باتیں وہ آپ لوگوں کو میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ میرے بابا نے، میں اس کو میرا بابا اس لیے کہتی ہوں کہ اس نے اپنے زندگی کے آخری دن میرے ساتھ گزارے تھے. اور یقین کرے اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہا تھا کہ مجھے معاف کر دینا، کہ میری وجہ سے بھی تمہارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اس گھر میں، اور رو رہے تھے اور کہا تھا کہ مجھے معاف کر دینا. تو اللہ تعالیٰ، میں تو یہ چیریٹی جب کرتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں کہ اللہ اس کا سارا اجر میرے امی ابو کو اور میرے سسر کو دے دینا. ان تینوں کو میں کبھی بھی کسی چیز میں نہیں بولتی ہوں، کیونکہ حالانکہ میرے سسر نے مجھ پہ بہت ظلم کیے تھے اپنی بیوی اور بیٹیوں کے کہنے پہ، لیکن یہ ہے کہ اس نے اپنے زندگی کے آخری سالوں میں اس نے مجھے اتنا پیار دیا اور اتنے میرے ساتھ، حالانکہ خان بھی اس کے ساتھ ایسا بادب کھڑا ہوتا تھا اور میں اس کے ساتھ بہت مذاق کرتی تھی. اور جب اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہا، رو پڑا تھا کہ مجھے معاف کر دینا، میری طرف سے تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، تو تب تو کوئی کافر ہی ہوگا جو معاف نہیں کرے گا. تو میں یہ آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ لوگ خوش نہیں ہوتے. اگر کسی کو خوش کرنا ہے نا تو ان غریبوں کو خوش کرو. جو بھی آپ کے پاس ہے، جتنا بھی آپ کے پاس ہے نا، وہ ان غریب محتاجوں پہ لگاؤ، اپنوں پہ مت لگاؤ، اپنوں کو ایک پوری کوڑی بھی نہ دو، اور ان یہ غریب محتاجوں پہ لگاؤ. یہی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، یہی آپ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے، یہی ہے جو خوش ہوتے ہیں، یہی آپ کو پیار دیتے ہیں. جب میری وومن امپاورمنٹ کی سینٹر کی بچیاں اور وہ چھوٹے چھوٹے بیگرز بچے جو میں اکٹھے کرتی ہوں پشاور کی اسٹریٹ سے، وہ جب میرے کمر کے آگے مجھ سے لپٹتے ہیں نا، مجھے ساری دنیا کی دولت مل جاتی ہے. تو یہ میں آپ لوگوں کو ایک پیغام دیتی ہوں کہ پلیز اپنوں کو خوش کرنا چھوڑ دو. یہ خوش نہیں ہوتے، یہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، یہ کبھی بھی سانپ کی طرح سر اٹھا کے تمہیں ڈسیں گے. خوش کرنا ہے تو صرف یہی ان پرائے لوگوں کو خوش کرو، اپنے دوستوں کو خوش کرو، اپنے یہ غریب لوگوں کو خوش کرو، اپنے نیبرز کو خوش کرو. ابھی میرا نیبر ہے، خان پاپا کا دوست ہے، وہ بھی 2 میرے نیبر ہیں، 70 سال کا اور 75 سال کے ہیں. ان کو پتہ ہے، حالانکہ CCTV کیمرہ ہے، الارم ہے، سب کچھ ہے، وہ اسپیشلی ونڈو میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ واچ رکھتے ہیں. کوئی پوسٹ مین بھی جاتا ہے، زیادہ ٹائم لگاتا ہے تو وہ واپس ان کے پیچھے آ جاتے ہیں. کل بہت زیادہ سٹورم تھا، بہت زیادہ طوفان تھا، وہ بچوں کے جھولے وولے اڑ گئے تھے. وہ دونوں آئے ہیں، انہوں نے وہ جھولے سخت کیے ہیں، ٹرمپلین کو سخت کیا ہے، پھر ہمیں فوٹو بھیجے ہیں کہ اوپر سے سلیٹ گر گئی ہے، جلدی سے اس کا کچھ کریں. تو یہ ہے وہ لوگ جو ہمارے پیار کے اور ہمارے اخلاق کے اور ہمارے پیسوں کے اور ہمارے گفٹ کے مستحق ہیں، اپنے نہیں ہیں.
چلیں اس व्लॉग کو यहाँ एंड करती हूँ और अब दूसरा व्लॉग शुरू होगा इस्लामाबाद की जाने का. तो इस्लामाबाद की जाने का व्लॉग वो इसके बाद पोस्ट करूँगी और ये अभी मैं एडिट करती हूँ और आज शाम को ही डालती हूँ. चले गिलो शिकवों वाला व्लॉग है ये. अल्लाह हाफिज़.